बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं गुफरान अहमद चिश्ती और आप देख रहे हैं प्रोग्राम सियासत और रियासत। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हम दो मौजू डिस्कस करेंगे। पहला मौजू है हमारा गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन में कामयाब होने वाली पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ गिलगित बल्तिस्तान में हुकूमत बनाने जा रही है, उसके बारे में गुफ्तगू करेंगे। दूसरा हमारा मौजू होगा पाकिस्तान टाइगर फोर्स। टाइगर फोर्स ने कोरोना के दिनों में लोगों की बहुत खिदमत की है, राशन तकसीम करना, अद्वियात तकसीम करना, बहुत अच्छा इनका किरदार रहा है और हर जगह पे ये बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। उसमें दरख्त लगाना है और भी बहुत सारे काम, सफाई के इस हवाले से भी टाइगर फोर्स बहुत फ़ाल है। इस मौजू पर गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं ताहिरा ज़हीर, जो बानी कारकुन है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की। 22 साल से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ जुड़ी हुई हैं, समाजी कारकुन हैं और आजकल उन्होंने रावलपिंडी के लोगों के नाक में दम कर रखा है। जो गिरां फरोश हैं उनकी बात कर रहे हैं, हर जगह पे छापे मार रही हैं, कीमतें कम करवा रही हैं। बहुत शुक्रिया मिस, आप हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाई हैं। थैंक यू वेरी मच। अच्छा, पहले बात कर लेते हैं गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन की। जी सर। आपने देखा वहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 9 सीट्स हासिल की हैं गालबन, जी बिल्कुल, और 10 और 7 आज़ाद उम्मीदवार हैं, 2 पीपल्स पार्टी के हैं और 1 मुस्लिम लीग के हैं। क्या आप वहाँ पे हुकूमत बनाने जा रहे हैं? इंशाअल्लाह हुकूमत तो ज़ाहिर सी बात है कि सामने नज़र भी आ रहा है और हमारा एक अलायंस भी है और 10 हमारी सीट्स हैं और पीपल्स पार्टी और नून लीग का तो खैर सफाया हो गया। आपने खुद देखा उनकी सारी जद्दोजहद जो उन्होंने की, बड़ी कोशिश की उन्होंने, और इतने दिन से वो बेचारे वहाँ उन्होंने स्टे भी किया और लोगों ने सही करके वोट को इज़्ज़त दी है वहाँ पे, और 2 सीट्स उन्होंने हासिल की हैं। और हमारा आपने देख लें, क्योंकि वहाँ के अवाम पढ़े लिखे हैं और पढ़े लिखे 95% लोग वो पढ़े लिखे हैं और वो हमेशा फ़ैसला जो है वो अपने देख के करते हैं, मतलब उनका सोच समझ के वो फ़ैसला करते हैं। तो उन्होंने बहुत ही अच्छा फ़ैसला किया, तो आप खुद देख लें कि नाज़रीन, इसमें आपकी थोड़ी सी मैं नॉलेज में इजाफा करूँगा कि गिलगित बल्तिस्तान की कुल आबादी 15 लाख है, जिसमें 7.5 लाख वोटर्स हैं, 4 लाख मर्द हैं और 3 लाख 3.5 लाख ख़वातीन हैं, वोटर्स हैं, और 95% वहाँ पे लोग पढ़े लिखे हैं। लोगों का ये दरीना मुतालबा था कि गिलगित बल्तिस्तान को आइनी उबूरी आइनी सूबा बनाया जाए। तो इस हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्या इक़दाम कर रही है, आप हमें कुछ बताएंगे इस बारे में? ये तो हमारे पीएम साहब ने भी अनाउंस कर दिया है, तो इंशाल्लाह हम ज़रूर बनाएंगे। हम तो सूबा बनाएंगे इंशाल्लाह ताला, जो पाकिस्तान के लिए बेहतर होगा, जो चीज़ उन लोगों के लिए बेहतर होगी, हम इंशाल्लाह वो फ़ैसला करेंगे। हमारे पीएम साहब हमेशा वही फ़ैसला करते हैं जो पाकिस्तान के लिए बेहतर हो, वहाँ के लोगों के लिए बेहतर हो। और गिलगित के लोग जब चाहते हैं, और जब भी आपका सूबा बनेगा तो उसमें ज़्यादा उनको फ़वायद हैं, तो इसलिए बनना चाहिए और ज़रूर बनेगा इंशाल्लाह। सही। अच्छा, पीपल्स पार्टी कह रही है कि हमारी सीट्स बढ़ गई हैं रिकाउंटिंग में और आज़ाद उम्मीदवार भी हमारे साथ हैं, वो भी कुछ ख्वाहिश का इजहार कर रहे हैं, आप क्या समझते हैं? उनकी ख्वाहिशात की तो बड़ी लंबी लिस्ट है, जो कि ख्वाब देखते हैं वो, तो ख्वाब देखने में क्या हर्ज है। ख्वाब तो उन्होंने पहले ये भी देख रखे थे कि हम पूरी, मतलब हम सारी सीटें हम ही जीतेंगे। दोनों पार्टीज़ के ख्वाब थे जो चिकना चूर हो गए, आपने खुद देखें। तो ये है कि ख्वाब देखने में कोई हर्ज नहीं। तो जो बात सामने नज़र आ रही है और वो ये है कि हमारी भारी मार्जिन से बहुत अच्छी मजबूत हुकूमत होगी, हमें किसी की ज़रूरत ही नहीं है। अगर कोई हमारे साथ आना चाहे तो खुशी से आए, हम उनको मतलब ये नहीं कहेंगे कि लाजमी आए। हमारी पहले से बड़ी स्ट्रेंथ है और बड़ी अच्छी सीट्स हमने जीती हैं। इंशाल्लाह बड़ी मजबूत हुकूमत बनेगी इंशाल्लाह। अच्छा, अब आते हैं टाइगर फोर्स की। टाइगर फोर्स की आप बहुत सरगर्म कारकुन हैं और बहुत माशाल्लाह आजकल आप फ़ाल हैं, मुख्तलिफ़ जगहों पर आप जाके रेड्स करती हैं। जो महंगा सामान बेच रहे होते हैं दुकानदार, उनके ऊपर आप छापे मारती हैं, उनको बड़े भारी जुर्माने करवाती हैं। और क्या क्या एक्टिविटीज़ हैं आपकी इस बारे में? ये टाइगर फोर्स का जो इक़दाम है, ये हमारे पीएम साहब की ख्वाहिश थी और उन्होंने ये जो इनिशिएटिव लिया, ये मैं चाह रही थी कि काश ये 2 साल पहले से हो जाता। ये बहुत ही अच्छा इक़दाम है। आप देखें कि ये एक रीढ़ की हड्डी है, ये पीटीआई की जो हुकूमत है उसके लिए। इदारे आप जानते हैं काम नहीं कर रहे थे, सच्ची ये बात है। तमाम इदारे हमारे काम नहीं कर रहे। 2 साल से आप देख भी रहे हैं कि हमारी हुकूमत जो है, केपीके में तो बहुत ज़्यादा काम, इदारे अपना मजबूत किरदार है उनका। मैं ख़ुद कल वहाँ से होके आई हूँ, वहाँ की टाइगर फोर्स के साथ मैंने विज़िट किया और मुझे दिली खुशी हुई कि वहाँ की टाइगर फोर्स को ये कीमतों के लिए हर जगह जाके ख्वार नहीं होना पड़ रहा लिस्टें लगाने के लिए, बल्कि
لسٹیں پہلے سے آویزاں ہیں، یعنی ڈی سی اے سی اور پولیس کا اور قانون کی اتنی اچھی حکمرانی ہے وہاں پہ کہ ہر چیز مطلب لگی ہوئی ہے سامنے، بڑی بڑی لسٹیں لگی ہوئی ہیں اور کسی کی مجال نہیں ہے کہ اس لسٹ سے ہٹ کے کوئی بندہ چیز بیچے. یہ دیکھ کے میری دلی خوشی ہوئی ہے. تمام محکمے وہاں کے ہسپتال دیکھ لیں، اسکول دیکھ لیں. اب یہ نہیں کہ میرے بتانے کی یہ بات نہیں ہے، یہ ہر بندے کو چاہیے کہ خود کے پی کے جائے اور وہ دیکھے کہ پولیس میں کیا چینج آیا ہے اور کس طرح ان لوگوں نے سمجھداری سے اسی حکومت کو پھر دوبارہ لایا ہے، اس لیے کہ وہ بار بار نہیں موقع دیتے ہوتے. تو انہوں نے دیکھا کچھ تو تب بھی انہوں نے دیا. اور پھر سرکاری اسپتال جا کے آپ دیکھیں، میں تو دنگ رہ گئی. کل کا دن میں پہلے بھی جاتی رہی ہوں، لیکن اب اس بار جب میں گئی ہوں تو مجھے بڑی دلی خوشی ہوئی کہ تمام مطلب ادارے اپنا بہت ہی اچھا کام کر رہے ہیں. صحیح. تو یہ چیز ہے کہ یہ ٹائیگر فورس انشاءاللہ یہاں پنجاب میں مشکلات ضرور ہیں ہمیں، لیکن ٹائیگر فورس اپنا بہت محنت سے کام کر رہی ہے. کورونا کے دنوں میں انہوں نے کیا جو ہمارے پی ایم صاحب نے آرڈر دیا، راشن کی تقسیم ہو یا پیسوں کی تقسیم ہو یا SOPs فالو کرانی ہوں، ماسک وغیرہ سارا فری، وہ سارا کچھ ہم کرتے رہیں. اس کھانا شانا بنا کے وہ سارا تقسیم کیا سارا. لیکن اب اس کے بعد پلانٹیشن کا پی ایم صاحب نے، ان کی چونکہ خواہش ہے، انہوں نے پورے ملک میں وہ پودے لگانا چاہ رہے ہیں. تو KPK میں بہت زیادہ پودے ہم نے لگائے ہیں. تو اس بار پنجاب میں سٹارٹ ہوئے ہیں اور ان کی جو خواہش تھی کہ اس سال اتنے لگنے چاہیے، ان سے کئی گنا زیادہ لگائیں اس ٹائیگر فورس کی وجہ سے. وہ ساتھ رہی ہے پودے کے بعد. اب جو انہوں نے ہمیں 17 کو کنونشن تھا ہمارا، اپنے شاید آپ کو پتہ ہو کہ وہاں پہ بہت ہی زبردست قسم کا ہوا ہے، پورے پاکستان سے ٹائیگر فورس آئی ہے. اور اس میں پی ایم صاحب نے ہمیں ڈائریکٹ آرڈر دیا ہے کہ آپ نے جا کر صرف یہ کام کرنا ہے کہ مطلب ہم نے جو ہمارے ہیں DCAC ان کے کام میں مداخلت نہیں کرنی. ہم نے صرف لسٹیں جو انہوں نے DC صاحب نے بنا کے تو پورے پنجاب میں KPK میں لگوائی ہیں، ہم نے صرف یہ چیک کرنی ہے کہ لگی ہوئی ہیں یا نہیں لگی ہوئی ہیں. ہم نے یہ چیز دیکھنی ہے. تو ٹائیگر فورس یہ کام کر رہی ہے، دن رات نکلی ہوئی ہے. اور یہ اللہ تعالیٰ نے اس حکومت کے لیے ایک غیبی مدد سمجھ لیں کہ اپنے مطلب جیب سے پیسے خرچ کر رہے ہیں، والنٹیئر نہیں کر رہے ہیں، ٹائم دے رہے ہیں. اور کئی غریب بچے ہیں، میں آپ کو مثال دوں گی تھوڑی سی کہ ایک رکشہ ڈرائیور ہے ٹائیگر فورس میں. وہ نہ صرف خود رکشہ اپنا اس دیہڑی ختم کر کے وہ ٹائیگر فورس کے لیے نکلتا ہے، بلکہ ایک معذور ٹائیگر فورس میں شامل ہے ہمارا لڑکا جنید نام ہے، اس کو بھی رکشے پہ بٹھاتا ہے اور لے کر آتا ہے. اور وہ چل نہیں سکتا، مطلب دونوں بندے وہ ٹائیگر فورس کے لیے کام کر رہے ہیں. اس طرح کے لوگ ہیں. صحیح. یہیں سے پروگرام کا دوبارہ آغاز کریں گے. ناظرین، پروگرام میں وقت ہے ایک شارٹ بریک کا، تو حاضر ہوتے ہیں ایک شارٹ بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین، پروگرام کا دوبارہ آغاز کرتے ہیں. پاکستان ٹائیگر فورس آج کل چھائی ہوئی ہے. آپ ہر جگہ پہ ریڈز کر رہی ہیں، جا کے چھاپے مار رہی ہیں. جو گوشت مہنگا بیچ رہے ہیں ان کو بھی پکڑ رہے ہیں، جو سبزیاں مہنگی بیچ رہی ہیں ان کو بھی. کیا کچھ قابو پایا ہے اپنے مہنگائی پر؟ یہ 17 اکتوبر سے میں نے آپ کو بولا ہے کہ ہم نے جیسے ہمیں آرڈر ملا پی ایم صاحب کا ڈائریکٹ، ہم لوگوں نے سٹارٹ کر دیا. خالی میں ہی نہیں بلکہ پوری ٹائیگر فورس پورے پنجاب میں نکلی ہوئی ہے. آپ اکثر پیجز پہ، میرا کام تو اتنے پیجز پہ نہیں ہوگا، میں نہیں پیجز پہ لگاتی، لیکن ہماری پوری ٹائیگر فورس KPK اور پنجاب میں ہر جگہ ہر شہر سے وہ نکلی ہوئی ہے. صحیح. اور وہ اس پہ کنٹرول پا رہے ہیں اس لیے کہ DCAC جا کے چھاپے مار رہے ہیں، فائن کر رہے ہیں. اس سے پہلے وہ اتنے ایکٹیو نہیں تھے جتنے کہ ٹائیگر فورس کے ایکشن کے بعد وہ ایکٹیو ہو گئے ماشاءاللہ. تو اب آپ یقین سے میں کہہ سکتی ہوں کہ یہ 15 ڈیز اتنے ڈیز ہوئے ہیں ہمیں، اور مزید اتنے ہی ہمیں دن چاہیے. ہم انشاءاللہ قابو پائیں گے اس پہ. پاکستان تحریک انصاف کی حکومت مہنگائی پر قابو پانے میں کامیاب ہو جائے گی. وزیر اعظم نے کہا ہے کہ اب انشاءاللہ ہم مہنگائی پر قابو پائیں گے. انشاءاللہ ہم ضرور قابو پائیں گے. میں آپ کو بتایا کہ ٹائیگر فورس جس طرح نکلی ہے اور DCAC نے لسٹیں بنوائی ہیں، نہ صرف یہ کہ کریانہ اور سبزی اور یہ گوشت اور چکن، بلکہ منڈی میں ہول سیل جو مارکیٹس ہیں وہاں پہ بھی ریڈ ہو رہے ہیں اور وہاں پہ بھی فائن ہو رہے ہیں. اور اسی طرح سلاٹر ہاؤسز ہر جگہ، یعنی کہ ان کو وہاں سے سستا مل رہا ہے، لیکن چونکہ ان کی جو ہے نا، انہوں نے ہر شاپ کیپر نے اپنی مرضی سے لگائے ہوتی قیمتیں. تو اب یہ کہ انہیں جب وہاں ہم سستا کرا رہے ہیں تو ان کو بھی یہاں پہ ہم کہہ رہے ہیں کہ اسی میں دو گے، اسی جو
جو وہاں سے اچھا آپ یقین کریں کہ کئی شاپ کیپر ایسے ہیں کہ جنہوں نے اتنے بڑے بڑے خود سے لگائے ہوں پوسٹر، جو مطلب ڈی سی صاحب نے لسٹ بھیجی ان کو بڑا کر کے انہوں نے خود لگایا ہوا ہے. اچھا. وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ ہم جب ایک شاپ پہ کھڑے ہوں لسٹ لگائی ہم پرے ہٹے، تو وہ کچھ ایسے فراڈی بھی ہیں جی جی، لیکن کچھ بہت اچھے لوگ بھی ہیں. مطلب پاکستان میں ایماندار لوگوں کی کمی نہیں ہے، بالکل صحیح، 5% ایماندار بھی ہیں، اسی وجہ سے یہ پاکستان چل رہا ہے. تو مجھے پورا یقین ہے کہ جو پی ایم صاحب نے کہا ہے، جو بھی بات انہوں نے کی وہ ضرور پوری کریں گے، کیونکہ وہ ہم انہیں جانتے ہیں 22 سال سے صحیح کہ وہ ایسے ہی ہیں. وہ جو وعدہ کرتے ہیں وہ کے پی کے میں انہوں نے کر کے دکھایا ہے، وہ پنجاب میں بھی کر کے دکھائیں گے، اور سندھ اور بلوچستان بھی ہمارا ہے. آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ سندھ میں بھی 2 سال میں بڑے اچھے کام ہو رہے ہیں. جی جی، حالانکہ ہماری وہاں پہ حکومت نہیں ہے لیکن ہم نے کچھ ہی سیٹس جیتی ہیں، لیکن بہت ہی اچھا وہاں پہ کام ہمارا ہو رہا ہے. صحیح. اور بلوچستان میں جیسے ہمارے پی ایم صاحب گئے ہیں، اور آپ دیکھیں گے کہ بلوچستان میں بھی ہم انشاءاللہ کریں گے. پورا ملک ہمارا ہے اور ہمارے پی ایم صاحب پورے ملک کے لیے سوچ رہے ہیں. صحیح. اچھا، یہ ٹائیگر فورس کا نیکسٹ کیا ٹارگٹ ہے؟ آپ اور کیا اپنی ذمہ فی الحال داری آپ کو دی ہیں؟ تو قیمتیں کنٹرول کرنے کا ہے، اور میرا جہاں تک میری خواہش ہے، اللہ کرے پی ایم صاحب ہمیں یہ بھی کہہ دیں کہ ٹائیگر فورس جو کنٹرول بورڈ یا جو باقی صفائی کا ہمارا جو باقی ہے نا، ہمارے جو لوگ صفائی کا کام ہے وہ ٹھیک نہیں ہو رہا. اس بات سے میں کافی ہوتی ہوں، میں خود بھی کرواتی ہوں. میں جب یہ کام کرنے جاتی ہوں تو ساتھ یہ بھی کرتی ہوں کہ اپنا فرنٹ 23 گھنٹے آپ نے خود صاف کرنا ہے. 1 گھنٹہ ہی گورنمنٹ کر سکتی. کسی بھی ملک میں ایسا نہیں ہوتا کہ آپ سگریٹ اٹھا کے پھینکو، ماچس کی تیلی پھینکو یا ٹافی کا ریپر پھینکو تو وہ جناب گورنمنٹ کا سویپر آئے گا اور جھاڑو لگائے گا. ایسا نہیں ہوتا. گورنمنٹ کا سویپر 1 گھنٹہ ہی صفائی کرے گا، باقی 23 گھنٹے اس پبلک نے فرنٹ پہ کوڑا پھینکنا ہے اور بیٹھ کے بس سگریٹ پینا ہے، تو یا بیٹھ کے موبائل پہ بیٹھے رہتے ہیں. تو میں یہ کام کر رہی ہوں، اور انشاءاللہ میری خواہش ہے کہ کاش کہ پی ایم صاحب بھی ہمارے یہ کریں کہ وہ یہ آرڈر ٹائیگر فورس کو دے دیں، تو میں بڑی خوشی سے پھر میں پوری ٹائیگر فورس پہ نکلے گی اس کام کے لیے. تو پھر باقی محکمے بھی متحرک ہوں گے جو کہ نہیں کام ٹھیک نہیں کام. کرپشن پر قابو پانے میں بڑا اہم کردار ہے ٹائیگر فورس کا، لوگ گورنمنٹ کو بتا رہے ہیں جا کے. اچھا، یہ ٹائیگر فورس کی جابس کے بارے میں، بے روزگاری بہت ہمارے ملک میں بڑھ گئی ہے، کیا اس بارے میں بھی کوئی لاہے عمل اختیار کیا ہے وزیر اعظم صاحب نے؟ کوئی آپ کو ہے اس بارے میں؟ ٹائیگر فورس کی جابس تو نہیں، ٹائیگر فورس تو والنٹیئر کام کری ہے، لیکن جابس کا جہاں تک ہے، یہ جو ہاؤسز ہمارے بن رہے ہیں، جو پی ایم صاحب نے مطلب جو انہوں نے خواب پہلے قوم کو دکھایا تھا اس پہ عمل پیرا ہیں وہ، اور گھر بہت زیادہ بن رہے ہیں. آپ نے کہیں بھی ہم نے ایڈ نہیں چلائے، لیکن انشاءاللہ جب بن جائیں گے تو آپ دیکھیں گے وہ سامنے جب آئیں گے وہ کمپلیٹ ہونے کے قریب ہیں. یہ جو گھروں کا وعدہ کیا تھا عمران خان نے، جو گھروں کا وعدہ کیا تھا، اور بہت سے آپ روزگار وہاں پہ لوگوں کو ملا ہے. اچھا. اور اسی طرح جو باقی باہر کے لوگ آ رہے ہیں انویسٹمنٹ کے لیے آ رہے ہیں، بہت سے لوگوں کے لیے وہاں روزگار ملے گا. اور جابس کے لیے ابھی میں آپ کو ایک ریسنٹ بتاتی ہوں، ایف آئی میں اتنی زیادہ سینکڑوں کی تعداد میں جابس کی ویکینسیز خالی ہوئی ہیں ابھی. مطلب ایڈورٹیزمنٹ آپ کو دیکھیں گے اخباروں میں. تو اس کے علاوہ کے پی کے میں جب میں نے دیکھا نا کہ کے پی کے میں پی ایچ ڈی ٹیچرز ہیں اسکول کے اندر، اور وہ این ٹی ایس ٹیسٹ کے تحت، ایسا نہیں کہ ایف ایس سی میٹرک یعنی ہائر سیکنڈری اسکول کے اندر ایسا تھا. آپ خود جا کے دیکھیں، آپ تو نیوز میں آپ کو خبر ملے گی کہ آپ اپنے آنکھوں سے دیکھیں جا کے. میں یہ چاہ رہی ہوں کہ یہاں کی جو میڈیا میں نہیں بتایا جاتا یہ باتیں، لیکن اپنی آنکھوں سے چونکہ میں دیکھ کر آئی ہوں، اور آپ بھی دیکھیں جا کے کہ ایسا ہی ہو رہا ہے بالکل. تو ٹیچرز اور یہ ہر جگہ پہ ہم نے جابس کریٹ کی ہیں، اور ملیں گے انشاءاللہ. جو وعدہ کیا ہے ضرور پورا کریں گے. صحیح. اچھا، بلدیاتی انتخابات کا حکومت نے اعلان کیا تھا، اس حوالے سے کوئی اپڈیٹس ہمیں بتائیں گی؟ بلدیاتی حکومت نے تو اعلان کیا، لیکن سپریم کورٹ نے بھی اس کو، سپریم کورٹ میں بھی ہے یہ، تو انشاءاللہ ضرور ہوں گے. کیونکہ ہمارے پی ایم صاحب کی تو شروع سے خواہش ہے کہ بلدیات ہی کام کرتی ہے. اصل جو کام ہوگا وہ بلدیاتی الیکشن کے بعد ہوگا. اب آپ خود سوچیں کہ ایک ایم پی اے یا ایم این اے کو آپ فنڈز دیں گے تو وہ مطلب ساری یوسیز میں نہیں وہ بندہ جا کے ایک کام کر سکتا، وہ بلدیاتی نمائندے ہی کریں گے. اور میں یہ چاہتی ہوں کہ یہ جلد از جلد ہوں، میری تو یہ خواہش ہے، اور پی ایم صاحب کی بھی یہ خواہش ہے، اور انشاءاللہ وہ جلدی ہوں گے. آپ دیکھیں گے کہ وہ جلدی ہوں گے. ہم تو تیار ہیں بالکل. ہمارے تو پارٹی الیکشن بھی ہو چکے ہیں، پارٹی کے جو ہمارے وہ عہدے تھے وہ تنظیم سازی ہو چکی ہے. تو اب جلد از جلد ہم یہ کریں گے کہ جیسے الیکشن ہوں گے تو بلدیاتی نمائندے جو ہمارے چنے جائیں گے انشاءاللہ ہم سارے ان کو سپورٹ کریں گے، اور وہ جو کام کر سکیں گے نا وہ اس سے بیسٹ کوئی نہیں ہوگا، کیونکہ وہ لوکل نمائندے ہوں گے، وہ جانتے ہیں لوکل کیا کام ہونے والا. ظاہر ہے بلدیاتی نمائندہ ہر گھر سے واقف ہوتا ہے، اس کو پتہ ہوتا ہے کون سے گھر میں کیا ضرورت ہے. بالکل ایسا ہی. جہانگیر ترین صاحب بھی واپس آئے ہیں، ان کے بارے میں کچھ کہنا چاہیں گی آپ؟
अच्छा, जहांगीर खान तरीन साहब का ये तो केस तो नैब में है, ठीक है, वो नैब को करना चाहिए, नैब आज़ाद इदारा है सही। और हमने नहीं मुंतखब किया, नैब के जो सरबराह हैं वो दूसरी पार्टीज़ ने लगाए हुए हैं, सही। तो हम उनको बिल्कुल फोर्स नहीं करते किसी भी मामले में, आज़ाद हैं वो, उनको चाहिए कि कोई भी मुजरिम हो, हम नहीं जानते जहांगीर तरीन है या नहीं, वो नैब को जानना चाहिए और नैब को एक्शन भी लेना चाहिए। और जहांगीर तरीन की सबसे बड़ी ये बात है, मैं तो ये देख रही हूँ कि वो बाहर के मुल्क गए ज़रूर हैं लेकिन वो वापस आए, सामना करेंगे वो अपना, और ऐसा कब कोई आपको मतलब, बाकी आप देख रहे हैं कि सारे भागे हैं और वापस ही नहीं आ रहे, और वो जो यहाँ रह गए वो भी बेजताब खा रहे हैं कि किस तरह हम भी भागे बाहर। तो जहांगीर खान तरीन आए, फेस करेंगे तो आप खुद सामने आएगा सारा। हम तो चाहते हैं नैब किसी, आपने ये चीज़ देखी होगी कि दूसरी पार्टीज़ का कोई भी बंदा अगर नैब में पेशी के लिए जाता है तो वो सारे आते हैं उसको डिफेंड कर रहे होते हैं नैब के बाहर, अदालतों के बाहर। हमारा आपने पीटीआई को कोई बंदा नहीं देखा होगा, कोई कारकुन, कोई, क्योंकि पीटीआई के लोग पढ़े लिखे, उन्हें पता है कि कोई अदालतें आज़ाद हैं, वो अदालत जाने, वो बंदा जाने, हमारा क्या काम है कि हम वहाँ खड़े होकर उसको डिफेंड करें। हम नहीं जानते कि वो मुजरिम है या नहीं, ये नैब को जानना चाहिए और ये इदारों को जानना चाहिए और उनको पकड़ना भी चाहिए। बहुत शुक्रिया मैडम। नाज़रीन, आपने मिस ताहिरा की बातें सुनी, बहुत अच्छी उन्होंने ये सजेशन दी है कि हम किसी ऐसे बंदे की हमायत नहीं करेंगे जिसको अदालत ने कुछ डिक्लेयर किया हो। अदालत बेहतर फ़ैसला कर सकती है, बाकी गिलगित बल्तिस्तान में वो हुकूमत बनाने जा रहे हैं। आप भी हमें इस बारे में अपनी कीमती राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। अगले प्रोग्राम तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।